حضرت ام ہانی سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جب فتح مکہ کا دن ہوا تو حضرت فاطمہ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف بیٹھ گئی، اور ام ہانی حضور کے دائیں طرف تھیں، تو ایک لونڈی ایک برتن لائی جس میں شربت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تو آپ نے اس سے پیا، پھر ام ہانی کو دے دیا، انہوں نے بھی پیا، پھر بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزہ توڑ لیا، میں تو روزہ دار تھی۔ تو فرمایا کہ کیا تم کوئی روزہ قضا کر رہی تھی؟ بولی نہیں۔ فرمایا نفلی روزہ تھا تو تمہیں کچھ ضرر نہیں۔ یعنی نفلی روزہ توڑا جا سکتا۔ ابو داؤد، ترمذی، دارمی اور احمد کی روایت میں اسی کی مثل ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ بولیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ دار تھی، تو فرمایا نفلی روزہ دار اپنے نفس کا خود مختار ہے، اگر چاہے روزہ پورا کرے، اگر چاہے افطار کرے۔ تشریح غالباً مجلس کی یہ ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تھی، کیونکہ ام ہانی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما کی نند بھی تھیں اور پھپھی بھی، عمر میں آپ سے بڑی تھیں، اس لیے حضور نے بائیں طرف بٹھایا اور ام ہانی کو دائیں طرف۔ حضرت ام ہانی حضرت علی المرتضی ہمشیرہ ہے شاید، ہمشیرہ کوئی ہے ہون نہ میں کوئی بندے نہ پوچھ دینا، بندے دے بچے جمدے نا، بچے بھی جمدیاں، بچے جمبرا میں کہیں نظر ام ہانی نہ رکھ بندے بڑے حیران مجھے یہ کہ رہا میں کہ سب سے بڑا تو یہی نہ ہویا میں کہیں نہ رکھیا ام ہانی۔ اب بھی اجتماع کے موقع پر نشست گاہوں میں مرتبہ کے مطابق ترتیب چاہیے۔ غالباً یہ واقعہ ام ہانی کے گھر میں نہ ہوا، کیونکہ اگر آپ کا گھر ہوتا تو آپ خود میزبانی کا شرف حاصل کرتی۔ یہ واقعہ کسی دوسرے کے گھر ہوا ہوگا۔ خیال ہے کہ حضرت ام ہانی نے مکہ معظمہ سے ہجرت نہیں کی تھی۔ سنت یہ ہے کہ مجلس میں پانی وغیرہ کا برتن پہلے بزرگ کی خدمت میں پیش کیا جائے، پھر دانی طرف دور چلے، اگرچہ اس طرف چھوٹا آدمی یا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اور پھر بائیں جانب اگرچہ بڑا آدمی ہو پھر بھی دانی طرف سے دیا جائے۔ حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عزیز قرابت دار مرد و عورت ایک دوسرے کا جوٹھا پانی پی سکتے ہیں۔ جن روایات میں ہے کہ عورت مرد کا جوٹھا نہ پیے، وہاں اجنبی لوگ مراد ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت ام ہانی کا کیا عجیب عمل ہے کہ پہلے آپ نے روزہ توڑا پھر مسئلہ پوچھا۔ حضور نے پانی پیش کی تو آگے جناب میرا تو روزہ ہے ہی نہیں فرمایا، آپ پانی کر کے پی گئے، پھر میرا روزہ میں کیا کرا کیا روزہ ہے نفلی دعا ہے نفلی ہو جا رہا کوئی نہیں کیوں کہ روزے کی پرواہ نہ کی تھی، روز جھوٹا پیتا کیونکہ یہ جھوٹا اس روزے نالوں افضل ہے۔ ان کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پس خوردہ تبرک پینا روزے سے افضل تھا۔ ان کے دل نے فتویٰ دیا کہ روزے کی قضا یا کفارہ ادا کر لوں گی، مگر حضور کا جوٹھا پھر کہاں ملے گا، عشق کے رنگ ہی نرالے ہیں۔
نیست این باراں ازیں ابر شما ہست باراں دیگر و دیگر سما یہ سارے شعر پڑھنا نیست این باراں ازیں ابر شما ابھی امرو ابر شما اچھا ابھی امرے شما اگو ہست باراں دیگر و دیگر سما یہ اس بادل کی بارش نہیں ہے، یہ بارش بھی اور ہے اور آسمان بھی دوسرا۔ عشق کا مدرسہ ہی دوسرا ہے اور اس کے آسمان و زمین ہی کچھ اور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی کو گویا بتایا کہ اگر یہ روزہ نظر یا قضائے رمضان کا تھا تب تو اس کا توڑنا منع تھا، اور اگر محض نفلی تھا تو توڑنا بالکل جائز، اگرچہ اس کی قضا واجب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرید یا شاگرد اپنے پیر یا استاد کے تبرک کھانے کے لیے نفلی روزہ توڑ سکتا ہے۔ دعوت کی طرح یہ بھی روزہ توڑنے کا ایک عذر ہے۔ حدیث پاک کے ظاہری الفاظ سے حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ نفلی روزہ توڑ دینے سے قضا واجب نہیں، لیکن یہ استدلال کمزور ہے۔ امام صاحب ٹھیک ہے، حضور نے کوئی نہیں فرمایا کہ بھائی نہ کھلے، کیونکہ یہاں گناہ کی نفی ہے نہ قضا کی۔ امیر نفس ہی کا مطلب یہ ہے کہ نفلی روزہ دار کسی موقع پر افطار بہتر سمجھے تو توڑ سکتا ہے۔